اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک، بے شک اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق، کمن ہوا اعمی، کیا بھلا وہ اس شخص کتنا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اس حکم کو جس کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان یوصل، کہ اس کو پورا کیا جائے، ویخشون ربہم، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ خوف کرتے ہیں برے دن کے حساب سے، والذین صبروا ابتغاء، اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کو، اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں ان مالوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیے، سِرًّا وَعَلانِيَةً، چھپ کر اور ظاہری طور پہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دفاع کرتے ہیں نیکی کے ذریعے سے برائی کا، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ میں دوستو، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، بلکہ ایک ہی بات اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے بس، اور وہ ہے عقل مند اور بے وقوف۔ عقل مند اور بے وقوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ حق کو پہچانتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتر رہا ہے یہ بالکل برحق ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ شخص تو ہے عقل مند۔ اور جو شخص علم حاصل نہیں کرتا، اٹکل پچو چلاتا ہے، اپنے پاس سے ڈکوسلے گھڑتا ہے، اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص اندھا ہے۔ اور اندھا شخص جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے۔ ایک اندھا ہو اور اوپر سے صاحب علم بھی نہ ہو، ورنہ تو بہت سارے نابینا ایسے بھی ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ اندھے سے مراد یہاں پر حقیقت میں اندھا نہیں، یعنی آنکھوں سے اندھا نہیں بلکہ علم سے اندھا ہونا مراد ہے، عقل دا اندھا، جس کو ہم پنجابی میں بھی کہہ دیں عقل دے انیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو جاتا ہے، صاحب عقل ہو جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ حق ہے۔ اور جو آدمی اندھا ہوتا ہے، صاحب علم نہیں ہوتا، صاحب عقل نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں، میں یہی سے مروا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہیں سے وہ اپنے آپ کو مروا دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے جو عقل مند لوگ ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں کہ عقل مند لوگ کرتے کیا ہے۔ عقل مند لوگ کرتے کیا ہیں؟ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اس علم کے بلبوتے پر وہ عقل مند کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ان کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے، الذین یوفون بعہد اللہ، کہ عقل مند جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ عقل مند جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے وعدے کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔
ولا ينقضون المیثاق، وہ اللہ کے وعدے کو توڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم نے ایک وعدہ عالم ارواح میں یہ کیا تھا کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، جی لائیں گے۔ ایک وعدہ یہ کیا تھا الست بربنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جی آپ ہمارے رب ہیں۔ اور وعدے جو ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ تو اصولی وعدے ہو گئے نا جی، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، یہ تو اصولی وعدے ہو گئے۔ کچھ ہوتے ہیں فروعی وعدے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، ہمسایوں کے حقوق کا حکم ہے، بڑے اور چھوٹوں کے ادب کا حکم ہے، یہ بھی وعدے ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمام تر وعدے کیے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے تمام حکموں کو کیا کریں گے، مانیں گے۔ ولا ينقضون المیثاق، اور تیرے ساتھ جو وعدے کر کے جا رہی ہیں ان وعدوں کو توڑیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو عالم ارواح کا کیا ہوا وعدہ کیا کرتا ہے، دنیا میں پورا کرتا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل بہ، اور ان چیزوں کو جوڑتا ہے جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، ان چیزوں کو جوڑتا ہے جن کے جوڑنے کا اللہ نے کیا دیا، حکم دیا۔ میرے دوستو ایک بات بالکل واضح طور پہ اصولی طور پہ سن لیں، اللہ رب العزت نے ہمیں تمام تر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تمام تر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں میں، یہ جو جوڑ اور توڑ ہے نا، رشتہ داریوں کو توڑنا اور جوڑنا، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ نہیں ہے جو ہم لے کر گھومتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ جوڑ توڑ کرنا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر کرو، دین کی وجہ سے کرو۔ جوڑ توڑ جو کرنا ہے وہ دنیا کی وجہ سے نہیں کرنا۔ ہم نے کس کو وجہ بنا لیا؟ دنیا کو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس سے ناراضگی ظاہر کرو، اگر کوئی حقوق اللہ پورے نہیں کرتا اس سے لڑو، اگر کوئی حقوق العباد پورے نہیں کرتا اس سے لڑو۔ یہ تو حق ہے، یہ تو اصلی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی انا کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنی تعلق داری کی خاطر کسی نے کسی کو تھوڑا سا اونچا بول دیا، ہم توڑ کے چلے جاتے ہیں، بھائی اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ یہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی توڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور 3 دن تک اس کے ساتھ نہیں بولتا، 3 دن کے بعد اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا لفظ بولا جی، مردار کی موت مرے۔ یہ فرمایا حضور نے، وہ جہنم کے اندر جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں چھوڑ کے گیا؟ دنیا کے لیے تو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے کیوں چھوڑتے ہیں ہم؟ دنیا تو سب کے لیے اللہ نے برابر بنائی ہے۔ دین کے لیے چھوڑے، اگر کسی کو چھوڑنا ہے کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا، بھائی تو روزے نہیں رکھتا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، یہ چھوڑنا ضروری ہے، فرض اور واجب ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ عقل مند شخص وہ ہے جو یصلون ما امر اللہ، کہ وہ پورا کرتا ہے، ملاتا ہے، جوڑتا ہے اس حکم کو جس کے جوڑنے کا حکم دیا۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 3۔ نمبر 4، عقل مند وہ شخص ہے یخشون ربہم، جو اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اور نمبر 5، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے۔ عقل مند شخص یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بھی کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اور میرے دوستو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ صبر کرتا ہے اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے صبر کرنا۔ کئی لوگ، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے بات سمجھا دیتا ہوں،
کئی لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنی دعائیں مانگتا ہوں، میں تو اتنی کرتا ہوں، میں تو اتنی کرتا ہوں، میں پھر پریشان۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کی باتیں ضائع ہو گئی؟ نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس کو پریشانی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آ رہی ہے؟ نہیں۔ عبادت کر کے بھی اگر پریشانی آتی ہیں تو وہ اللہ کی رضا کو ابھی ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ راستے میں ہے، ابھی وہ مقام تک پہنچے ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ جو راستے میں اس کو پریشانی آ رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کراچی جانا ہے اور راستہ سارا خطرناک ہے، ٹوٹا پھوٹا بھی ہے، چوری چکاری کا خطرہ بھی ہے، گاڑیاں بھی اچھی نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی کراچی پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتا، راستے میں ٹینشنیں پریشانی آتی ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ راستے اس کی ذات کی وجہ سے ہے، اس کے اپنے ذاتی قصور کی وجہ سے نہیں؟ وہ تو اس کراچی پہنچنے کے لیے اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں، جب وہ کراچی پہنچ جائے گا اس کو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی؟ بھول جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے راستے میں جو پریشانی آتی ہیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور جو صبر کرتے ہیں وہ ہیں عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ۔ سمجھا گی بات کی؟ عقل مند ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی اور ظاہری طور پہ بھی۔ سمجھے؟ کتنے کام ہو گئے عقل مندوں کے؟ صبر کرنا نمبر 6، نماز قائم کرنا نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا نمبر 8، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا۔ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا۔ میرے دوستو ایک حدیث یہاں پر آپ کو سناؤں گا اور ایک جملہ بولوں گا، دونوں بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے زنا کیا ہے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے زنا کیا ہے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب وہ چوتھی مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے فرمایا بھائی دیکھ لے، کیا پتہ تو نے ویسے ہاتھ لگایا ہو۔ یہ ہے برائی کا دفاع کرنا اچھائی کے ساتھ۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں۔ اور ہمیں کسی کے گناہ کا پتہ چل جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں پورے شہر میں کہ بس اس نے یہ کر دیا۔ نہیں، یہی اصل چیز ہے۔ کیا؟ آہستہ آہستہ سکون سے اس مسئلے کو حل کرو۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ اسی چیز کو کہتے ہیں یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ برائی کا دفاع کرو اچھائی کے ساتھ۔ یہ تو حدیث سنا دی آپ کو۔ جملہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی گناہ آئے، وہ گناہ جو شریعت کی حد میں نہ آتا ہو تو ہمیں اس میں ٹال مٹول کر لینی چاہیے۔ بات سمجھا گی؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سترہ سترہ اللہ، جو آدمی کسی کے کسی عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالیں گے۔ اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو شریعت کی حد میں نہیں آ رہا، گناہ میں نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ پردہ ڈال لینا چاہیے۔ یار کوئی بات نہیں، اس نیت کے ساتھ ڈال لینا چاہیے کہ کل قیامت میں اللہ میرے عیبوں پر کیا کریں گے؟ پردہ ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا لہم عقبی الدار، کہ ان کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ آخرت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اگلی آیات میں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ انشاءاللہ کل کو عرض کریں گے۔